اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عتبہ، جی کیا نام؟ حضرت عتبہ۔ تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کا نام عتبہ ہے، عتبہ سمجھ میں؟ اس میں سے ایک صحابی حضرت عتبہ، ان کو 4 بیویاں۔ کتنی بیویاں؟ ارے زور سے بولو، کتنی بیویاں؟ ذرا اور زور سے بولو، ریکارڈ ہو رہا ادھر۔ یہ 4 کا لفظ بولتے ہوئے عمل نہ بھی کرے پھر بھی پتہ نہیں کہ خوشی کیوں اتنی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مجھے ایک صاحب فون کر کے لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو بازو بٹھا کر مجھے مسئلہ پوچھ رہے، مولانا دوسری شادی کرنا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا؟ اب سامنے بیوی ہے، اب میں ایسی پوزیشن میں اٹکا ہوں کہ اگر میں ہاں بولوں تو شریعت کے خلاف، جی نہ بولوں تو پھر بیوی کے خلاف۔ جی اب میں کیا کروں؟ سمجھ گیا کہ لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو سنا رہا ہے۔ میں بولا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا نہیں لینا یہ دوسرا مسئلہ ہے، پہلے سلنڈر کی قیمت کتنی ہے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اچھا ہے اچھا ہے۔ سلنڈر کی قیمت اگر معلوم ہو مردوں کو تو پھر دوسری بیوی کیا پہلی بیوی کو کر کر بھی پچھتائے گا۔ جی جی جی۔ ایک نوجوان رات کو عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے تک عبادت کرتا تھا۔ مسجد کے مؤذن صاحب دروازہ لاک ڈال کر جانا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آخر نوجوان کو پوچھے اتنی لمبی عبادت کیا کرتا ہے بھائی تو؟ اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، صلاۃ الحاجہ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا، چند دن کے بعد شادی ہو گئی، مؤذن صاحب بھی دعوت کو گئے تھے۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد پھر یہ عبادت شروع کیا، وہی 11 بجے تک نماز پڑھ رہا ہے۔ اب مؤذن صاحب پوچھے شادی تو ہو گئی، اب کون سی نماز؟ تو فوراً وہ نوجوان کہنے لگا اب صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ صلاۃ صلاۃ التوبہ۔ التوبہ نماز پڑھ رہا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ عتبہ کو کتنی بیویاں تھی؟ 4 بیویاں، اور اتفاق دیکھو کہ چاروں کے 4 بھی باحیات تھی۔ اللہ۔ اور ایک اتفاق سنیں گے تو پوری اذان پڑھ دیں گے آپ۔ جی۔ چاروں کے درمیان میں اتفاق بھی تھا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اللہ صدقہ عطا کر دے ہم کو، آمین۔ 4 بیویوں کے درمیان میں اتفاق ہونا بہت مشکل بات ہے۔ جی جی۔ اکثر ایک شوہر کو اگر 2 بیویاں ہوں اتفاق نہیں رہتا، اسی لیے اسلام نے 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے پر حرام قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ 2 بہنوں کے درمیان میں محبت فطرت ہے، نکاح کی وجہ سے خدا نہیں چاہتے کہ اس محبت میں دراڑ آئے۔ اللہ نے حکم لگا دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، نکاح نہ کرو 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، اسلام کا قانون ہے۔ لیکن یہ 4 بیویاں جو تھی آپس میں بڑا اتفاق تھا۔ ایک مرتبہ عتبہ کہیں باہر گئے تھے، چاروں بیویاں ایک ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھی، اور موضوع کیا تھا 4 بیویوں کا؟ تمہارے پاس جب شوہر آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں۔ ایک نے کہا میرے پاس جب آتے ہیں تو مجھے تو پکا یقین ہے کہ تم سب میں سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ دوسری نے کہا میرے پاس بھی آتے ہیں تو مجھے ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں تو ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انصاف کرتے تھے نا۔ پھر ایک نے کہا پتہ نہیں کہ جب وہ آنے کی باری ہوتی ہمارے پاس، غور سے سنو،
جب وہ آنے کی باری ہوتی ہمارے پاس، ہم گھر میں اچھا پکا کر، ہم اپنے آپ کو سوار کر مدینے کے بازار سے قیمتی عطر ہم لوگ لگا کر تیار رہتے، لیکن عتبہ جیسے ہی باہر سے جب ہمارے گھر آتے ہماری خوشبو پھیکی پڑ جاتی، عتبہ کی خوشبو غالب آ جاتی۔ اللہ دوسری نے کہا میرا بھی وہی حال ہے، لیکن آج تک ہم کو پتا نہیں کہ یہ عتبہ خوشبو کہاں سے لاتے ہیں اور کہاں سے منواتے ہیں اور کب لگاتے ہیں۔ ہم نے کبھی عتبہ کی عطر کی شیشی گھر میں دیکھی تک نہیں ہے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی کہ عتبہ آگئے، پوچھا کہ کیا پلان چل رہا ہے ہمارے بارے میں؟ سب نے کہا کہ سرتاج یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسا شوہر ہم کو عطا کیا، آپ ہی کی گفتگو کر رہے تھے، آپ تشریف لائے۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ سب کی طرف سے ایک نے سوال کیا، ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ کون سا خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ سب کا یہی خیال ہے تمہاری باری ہمارے پاس جب ہوتی ہے ہم قیمتی عطر لا کر لگاتے ہیں، لیکن تمہارے کپڑوں اور جسموں سے آنے والی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو بھیکی پڑ جاتی ہے۔ عتبہ نے کہا ارے یہ خوشبو کسی بازار کی نہیں ہے، یہ تو دربار رسالت کی ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خوشبو کسی بازار کی نہیں، یہ تو دربار رسالت کی ہے، فیض رسالت ہے۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ میں 4-5 سال کا بچہ تھا، میرے جسم پر پھوڑے نکل کر آئے، خارش کی بیماری ہوئی، حکیموں کے پاس میرا باپ لے کر گیا، کہیں علاج نہ ہوا، آخر پیغمبر کے پاس میرے ابا نے مجھے لے کر گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے بچے کے جسم پر خارش آ گئی ہے، پھوڑے پھوٹے ہوئے ہیں، جلن ہوتا ہے، سنبھلتا بھی نہیں، کھجا بھی نہیں پاتا، درد لینا اگر طاقت میں ہوتا تو بچے کے درد کو لے لیتے، آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہم کو فکر ہے یا رسول اللہ؟ جہاں علاج نہیں وہ آپ کی چوکٹ میں علاج ہو جاتا ہے، دواؤں میں علاج جہاں نہیں وہاں آپ کے نظر میں علاج ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کچھ تو میرے بچے پر نظر فرما دے۔ اللہ کے رسول نے میرے ابا سے کہا بیٹے کو تیرے لٹا دے، مجھے لٹا دیا گیا۔ پھر میرے ابا کو نبی نے فرمایا پورے جسم سے کپڑے اتار دے، چونکہ میں چھوٹا تھا اور چھوٹے بچے کے لیے ویسے کوئی خاص قانون نہیں ہوتے، پورے کپڑے اتار دیے گئے، صرف شرمگاہ میں ایک چھوٹی سی چادر ڈال دی گئی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات، صاحب المعجزات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر سے لے کر میرے پورے جسم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ملا، رب کعبہ کی قسم سنا ہوا معجزہ نہیں، عتبہ فرماتے ہیں سنا ہوا معجزہ نہیں، دیکھا ہوا معجزہ، میرا نبی میرے سر سے ہاتھ پھیرتا ہوا جا رہا ہے، ہاتھ جہاں سے گزرتا بیماری ختم ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسموں سے میرے نبی کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں گئی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ۔ خوشبو سے محمد کے غلاموں کا خاص تعلق ہے۔